لوگ آخری شعر پہ صرف داد نہیں دیتے، ایسا نہیں ہے. لوگ، میں نے غور کیا تو جناب زلیخا کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس لیے سب نے داد دیا تھا. صلوات بھیجنے والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی اہلہ وعلی کل اہلہ. اما بعد فقد قال امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات بھیجیں. المستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه. وہ جو گناہ کی معافی مانگتا ہے، امام رضا فرماتے ہیں کہ وہ جو گناہ کی معافی مانگتا ہے اور پھر اس گناہ کو دہراتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اپنے پروردگار کا مذاق اڑا رہا ہے. صلوات بھیجیں پر محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، مشکل سے 5 منٹ سے 6 منٹ، اور اگر آپ اور سننا چاہیں گے تو ویسے ہی داد دیجیے گا جو پچھلے شاعر کو. مثل طرح تھی کہ قرآن کے لبوں پہ قصیدہ رضا کا ہے. بطور خاص شکیل بھائی، آپ اگر داد نہ دیں تو ادھوری ہے محفل. دیکھیں، محفل کا ماحول بھی تو بنانا پڑتا ہے، ایسا لگے کہ نا محفل ہو. مشہد تیری زمیں پہ اثر کربلا کا ہے. مطلب ملاحظہ ہو کہ مشہد تیری زمیں پہ اثر کربلا کا ہے. سہنے شفا کا رابطہ خاک شفا سے ہے. سہنے شفا سے رابطہ خاک شفا کا ہے. تو صدیوں سے چل رہا ہے سخاوت کا سلسلہ. ملاحظہ ہو، امام رضا کی محفل ہے. اس بات کی رعایت ہو کہ امام رضا کی محفل ہے کہ صدیوں سے، کہ مشہد تیری زمین پہ اثر کربلا کا ہے. سہنے شفا سے رابطہ خاک شفا کا ہے. تو صدیوں سے چل رہا ہے سخاوت کا سلسلہ. صدیوں سے چل رہا ہے سخاوت کا سلسلہ. مولا تمہارا در نہیں رستہ عطا کا ہے. صدیوں سے چل رہا ہے سخاوت کا سلسلہ. ان کے در سے آ کر کوئی بھی واپس نہیں گیا، چاہے آج ملا ہو چاہے تھوڑی دیر کے بعد ملا ہو. اللہ کرے کہ سب کو امام رضا کی زیارت نصیب ہو. دیکھیں، علماء کہتے ہیں کہ ان سے مذاق میں بھی ہے نا کوئی بات نہ کہا کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ لمحے قبولیت ہو اور قبول ہو جائے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ آدمی ہے، مجاور تھا امام رضا کی دربار کا، انسان تھا، ہو سکتا ہے بیوی وغیرہ سے لڑائی کر کے آیا ہو، موڈ خراب تھا اس کا. تو ایک لنگڑا آیا اور لنگڑاتے ہوئے امام رضا کی خدمت میں جا رہا تھا. تو اس نے اس مجاور سے پوچھا کہ امام رضا کہاں ہے؟ امام رضا کہاں ہے؟ بھائی غصے میں تو آدمی کچھ بھی جواب دے دیتا ہے. تو اس نے کہا، مینار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ مینارے کی طرف ہے. وہ لنگڑا مینارے کی طرف آگے بڑھ گیا. توجہ چاہتا ہوں، آگے بڑھ گیا. جیسے آگے بڑھا تو وہ وہاں کے، اب ہم لوگ کے ہندوستان والا مینارہ تھوڑی نہ ہے کہ بھیا ایک اس پہ بنا ہوا ہے. اس میں اندر راستے ہوا کرتے ہیں، میناروں میں سیڑھیاں ہوا کرتی ہیں. تو وہ لنگڑا اس حالت میں اوپر جا رہا تھا. تو ایک اوپر سے آواز آئی، ہے شخص رکو. کہا آپ کون؟ کہا جس کے پاس تو آ رہا ہے. امام
شفا دی، امام نے شفا دی، اور اس کے بعد وہ واپس، اب جب شفا مل گئی تو جو لنگڑاہٹ تھی وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی، وہ ٹھیک ٹھاک جانے لگا۔ راستے میں پھر وہ مجاور ملا، کہا بھیا تم تو ایسے لنگڑا کے جا رہے تھے، اب ٹھیک کیسے ہو گئے؟ کہا تم نے جس کے پاس بھیجا تھا اس سے ملاقات ہو گئی۔ صلوات بھیجے محمد۔ شعر ملاحظہ ہو کہ اے ضامن آہو میری اصلاح کیجئے، اے ضامن آہو میری اصلاح کیجئے، مولا اے ضامن آہو میری اصلاح کیجئے، میں ہوں گناہگار اور امکان خطا کا ہے، میں ہوں گناہگار اور امکان خطا کا ہے۔ دیکھیے شیخ بہائی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، عارف بھی تھے اور بہترین آرکیٹیکٹ بھی تھے۔ آج کے زمانے میں ایسے علماء بہت کم ملتے ہیں کہ ہر فن مولا ہوں۔ اصفہان وہ جگہ ہے جس کو بسایا ہے شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے، اس میں آپ جب جائیے گا تو جا سکتے ہیں، وہ میدان امام وغیرہ جو ہے وہ پورا ان کا بنایا ہوا ہے، اس زمانے میں بنایا ہوا تھا۔ عارف بھی تھے، عالم بھی تھے، آرکیٹیکٹ بھی تھے، بہترین آرکیٹیکٹ۔ عارف کی بات آئی تو میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، عارف میں اور جادوگر میں کیا فرق ہے؟ عارف میں اور جادوگر میں کیا فرق ہے؟ جادوگر وہی کام کر سکتا ہے جس پہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا ہو، لیکن عارف وہ کام کر سکتا ہے جس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ مثال دے دوں، عارف جادوگر کسی کو مار سکتا ہے لیکن زندہ نہیں کر سکتا، لیکن عارف زندہ بھی کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے۔ تو عارف سمجھ رہے ہیں کس لیول پہ آدمی چلا جاتا ہے جب خدا کے حکم کے تحت ہو، خدا کی باتیں مانے۔ اب عزیزان محترم سنیے، شیخ بہائی علیہ الرحمہ بہت بڑے عارف تھے۔ باب القبلہ امام رضا اسلام کی خدمت میں جو گئے ہیں، باب القبلہ پہ ایک دروازہ بن رہا تھا، توجہ چاہتا ہوں، باب القبلہ پر ایک دروازہ بن رہا تھا، تو شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے اپنے کام کرنے والوں کو، ورکرز کو ایک تعویذ دی، اور تعویذ دینے کے بعد کہا کہ جب یہ دروازہ بناؤ گے تو اس تعویذ کو دروازے کے بیچ میں رکھ دینا۔ امام رضا اس کی خواب میں آئے، کہا اس کو نہیں رکھنا، اس تعویذ کو، اس تعویذ کو نہیں رکھنا۔ دروازہ بن گیا، سب کچھ بن گیا، واپس آئے، اس نے تعویذ دے دی۔ جب تعویذ دی تو کہا امام رضا میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے منع کیا تھا تعویذ نہیں رکھنے کے لیے۔ پھر امام رضا شیخ بہائی علیہ الرحمہ کے خواب میں آئے، کہا یہ تعویذ جو تم بنا کے اس کے دروازے کے نیچے رکھنا چاہ رہے ہو کیا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ کہا مولا میں چاہ رہا تھا کہ کوئی گنہگار اس دروازے سے انٹری نہ کرے۔ امام رضا نے کہا تم کو یہ اختیار کس نے دیا؟ اگر گنہگار میرے دروازے پہ نہیں آئے گا تو کس کے دروازے پہ جائے گا؟ صلوات بھیجے نبی محمد۔ مولا علی کی عظمت کو، مولا علی رضا کی عظمت کو مد نظر تو ایسا صلوات بھیجا آپ نے، اس سے بہتر صلوات بھیجا۔ گنہگار اس دروازے پہ اگر نہیں آئے گا تو کس دروازے پہ جائے گا؟ تو اے ضامن آہو میری اصلاح کیجئے، میں ہوں گنہگار اور امکان خطا کا ہے، تو کاظم کی گود میں ہے امامت کا سلسلہ، کاظم کی گود میں ہے امامت کا سلسلہ، کاظم کی گود میں ہے امامت کا سلسلہ، خلد بری میں شور جو صلی علی کا ہے۔ صلوات بھیجے نبی محمد۔ یہ شعر ملاحظہ ہو حافظ بھائی، بزرگان دعاؤں سے نوازیے گا، شاید کسی لائق ہے۔ قالین تیرے شعر نے موسیٰ سے یہ کہا، قالین
تیرے شعر نے موسیٰ سے یہ کہا یہ معجزہ بڑا ہے جو دست خدا کا ہے، یہ معجزہ بڑا ہے جو دست خدا کا ہے۔ تو روزے کو چومتی ہیں یہ قرآن کی آیتیں، روزے کو چومتی ہیں یہ قرآن کی آیتیں، یہ اہتمام عشق جو قبلہ نما کا ہے، تو اس واسطے زمین خلاصہ ہے باوضو۔ شعر ملاحظہ ہو، دعاؤں سے نوازیے گا انشاءاللہ۔ اس واسطے زمین خلاصہ ہے باوضو، اس واسطے زمین خلاصہ ہے باوضو، قرآن کے لبوں پہ قصیدہ رضا کا ہے، قرآن کے لبوں پہ قصیدہ رضا کا ہے۔ ایک سلوات میں جبل محمد یہ مہر و ماہ کچھ نہیں دراصل ہے جواد، مولا رضا کا رکھا ہوا نقش پا کا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد